السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے ہیں تو کیا وہ فدیہ دے کر اس کا گزارا ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے عوام میں دیکھا ہے کہ لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں اور لوگوں سے کہتے بھی ہیں کہ صاحب ہم ان روزوں کا فدیہ دے دیں گے۔ خاص طور سے یہ چیز جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے اندر پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر ہم یہ فدیہ ادا کر دیں گے تو جو ہمارے اوپر روزہ تھا وہ روزے سے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ تو حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہی سمجھنا ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو فدیہ دے سکتے ہیں اور کون لوگ وہ ہیں جو فدیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، آپ کو پورا سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ حضرات محترم، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص کے اوپر یہ فدیہ ہے، یعنی روزہ وہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ اب روزہ کون نہیں رکھ سکتا ہے؟ تو وہ شخص کہ جس کی عمر اتنی ہو گئی ہو کہ اس کے اندر اب اتنی طاقت نہیں، اتنی وسعت نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ وہ روزے رکھ سکے۔ مان کے چلیے کہ آج کے دور کے اندر اگر کوئی 70 یا 80 کے اراؤنڈ ہو گیا یا اس سے پلس گزر گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر جو 70-80 سال کا بزرگ ہوگا اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی۔ ہم نے تو جو اس سے کم عمر کے ہیں 60-65، ان کے بھی دیکھا ہے کہ حالات بہت بیکار سے ہو جاتے ہیں، پھر 70-80 تو بات ہی الگ ہو گئی ہے۔ تو جن کی عمریں اتنی ہو گئی ہیں اور امید یہ ہے کہ اب یہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یعنی اگر کوئی ایسا بزرگ ہے جو ابھی کمزوری ہے تو ابھی نہیں رکھ پا رہا ہے لیکن رمضان کے بعد رکھ سکتا ہے یا اگلے سال نیکسٹ ایئر وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو حضرات محترم وہ شخص فدیہ نہیں دے گا۔ کون فدیہ دے گا؟ وہ شخص دے گا کہ جس کی عمر اچھی خاصی ہو گئی ہو، اس کی یہ امید بھی ختم ہو گئی ہو کہ اب یہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اب یہ روزہ رکھ نہیں سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فدیہ دے۔ مان کے چلیے کہ کوئی شخص ہے وہ اس سال بیمار رہا، لیکن ڈاکٹرز نے یہ کہا یا اس کو خود کو یہ امید ہے کہ اس سال میں بیمار رہوں گا لیکن انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایئر میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور اگلے سال سے میں روزے رکھوں گا۔ مان کے چلیے کوئی ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کہ جس کی بنیاد پر وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے، تو وہ ابھی فی الحال کی بیماری ہے، اس کی وہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہو، وہ ابھی چند دن ہے یا چند مہینے ہیں، لیکن انشاءاللہ عز و جل چند دن یا چند مہینوں کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اگلے سال وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ شخص فدیہ نہ دے۔ ہاں، کوئی یہ شخص یہ سوچ رہا ہو کہ صاحب میں نے روزے رکھے نہیں ہیں اس سال کے، میں ایک کام کرتا ہوں اس کا فدیہ دے دیتا ہوں تاکہ مجھے چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ حضرات محترم، ایسے لوگوں کے لیے چھٹکارا نہیں ہے، فدیہ وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اب بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر کوئی ایسا عمر دراز شخص ہے کہ جس کی عمر اتنی ہو گئی ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اب فدیہ دینا کتنا ہے؟ تو حضرات محترم، فدیہ دیا جائے گا 2 کلو 50 گرام گیہوں کی مقدار۔ جیسے انسان جو صدقہ فطر جو انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے، ایک واجب ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس شخص کے اوپر ہر ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ ہوگا اور اس فدیے کی مقدار 2 کلو 50 گرام گیہوں ہوگا، یا اس کی قیمت وہ ادا کر دے۔ تو اتنی قیمت اس کو ادا کرنی ہے ہر روزے کی، ایسا نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ ایک مہینے کے روزے کے میں اتنا ہی فدیہ ادا کر دوں، مطلب 70 روپے 75 روپے 80 روپے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک روزے کے لیے مان کے چلیے اگر 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کے حساب سے آپ اپنا کاؤنٹ کر لیں، چاہے آپ گیہوں وہ 70 روپے کا پڑ رہا ہو، 75 کا پڑ رہا ہو یا 80 کا پڑ رہا ہو، جتنا بھی ہے اس کو دے دے۔ تو پورے مہینے کا بھی آپ دیکھ لیں تو زیادہ سے زیادہ اگر کسی کا خرچ ہم موٹا موٹا نکالیں تو 2500-3000 کے بیچ کے اندر ایک شخص کے اوپر ایک مہینے کے روزے کی معاملات آئیں گے۔ لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رکھنا انہیں ہی ہے کہ جو کبھی زندگی کے اندر روزے نہیں رکھ سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ سنیں اور سمجھے اور عمل کریں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔